دوپہر کے وقت مارکیٹ گیا تو ایک بابا جی زمین پر بالٹی اور لیمو لیے بیٹھے شکنجی بیچ رہے تھے۔ ارد گرد شکنجی اور جوس والی ریڑیاں تھیں جہاں رش تھا۔ میں نے ایک گلاس بنانے کا کہا تو معلوم ہوا کہ وہ بول نہیں سکتے اور سماعت سے بھی محروم ہیں۔ شکنجی پینے کے بعد میں نے خلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، واہ مزہ ہی آ گیا، ٹھنڈا کر دیا۔ وہ خوش ہو کر میری طرف دیکھتے رہے۔ کتنے کا گلاس ہے؟ انہوں نے کاغذ میرے سامنے کر دیا جس پر 30 روپے درج تھا۔ میں نے 100 روپے دیے اور چلا گیا۔ پیچھے آ کر میری کمر پر ہاتھ رکھ کر 70 روپے آگے بڑھا دیے۔ میں نے کہا، آپ رکھ لیں، یہ آپ کے ہی ہیں۔ پہلے میری طرف اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد گھر سے کچھ کپڑے آنے تھے، میں وہ لینے گیا۔ کنڈکٹر سے پیسے پوچھے تو کہنے لگا، آپ اس بار ایسے ہی لے جائیں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ پچھلی مرتبہ سامان کے 300 روپے دیے تھے۔ میرے زور دینے پر اس نے کہا، آج مجھے کسی اور کا سامان لانے پر خاصے پیسے ملے ہیں، آپ کے سامان کے پیسے لینے کا دل نہیں۔ میں خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے فوراً سے بابا جی یاد آئے۔ یہ شاید یقین کی بات ہے، یہ کوئی زنجیر ہے شاید۔ میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ میرے والیٹ میں کم پیسے رہ جائیں تو کسی مزدور یا دہاڑی دار کو دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے پاس صرف 1000 روپے تھے اور مجھے شاید 12000 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر سامان لا کر امی کو دے دیا کہ چاول تو بنا دے۔ پھر پیکٹ بنا کر بائک پر نکل گیا۔ راستے میں کوڑا چننے رکشے والے اور ریڑھی والوں کو دے کر گھر آ گیا۔ آپ یقین کریں، ابھی 1 گھنٹہ ہی نہیں گزرا تھا کہ مجھے ایک کال آئی، سیشن کی ڈیل طے ہوئی اور ایڈوانس 15000 روپے میرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے گئے۔ میں موبائل فون ایک طرف رکھ کر مسکرانے لگا اور مجھے بابا اکرام گجر کی بات یاد آئی، وسیم پتر، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے 1 کے بدلے ہمارے 10 دیتا ہے، کہ جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے 1 کے بدلے اپنے 10 واپس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 10 کا حساب دنیا کا کوئی ریاضی دان یا کیلکولیٹر نہیں کر سکتا۔ یہ عادت والد صاحب سے لی۔ کاروبار میں نقصان ہو جاتا یا کوئی بڑی پریشانی آتی تو والدہ سے کہتے، چاول بنا کر بانٹ دو، یا پھر کسی رشتہ دار یا جاننے والے کی طرف راشن بھیجا کرتے تھے۔ تب میں سوچتا تھا کہ ایک تو نقصان اور پھر ابو ہیں کہ آپ کسی کا وہ مسئلہ یا پریشانی حل کر دیجئے جو آپ کے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی ختم کر دیں گے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے بن جائیں تو آپ کے بگڑے کام بھی بن جائیں گے۔ ان ساری کہانی کو سنانے کے بعد مجھے مولا علی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ لوگوں نے محنت کے اندر رزق کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ رزق تو بانٹنے میں ہے، رزق تو سخاوت میں ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ساری باتیں آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک دن، جیسے کہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کبھی آپ ایک دن صرف راہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے کچھ تقسیم کر کے دیکھیں، کچھ بانٹ کے دیکھیں، آپ کو اس کا فائدہ 10 گنا، 70 گنا سے بھی زیادہ نہ پہنچے تو کہنا کہ جھوٹ بولتا تھا وہ لڑکا، کہنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جب اللہ کہہ دیتا ہے کہ جب تم مشکل میں ہو تو مجھ سے تجارت کر لینا، مولا علی کا فرمان ہے کہ جب آپ کبھی اپنے آپ کو مشکل میں دیکھو، گھاٹے میں دیکھو، دنیاوی طور پر رزق کی کمی میں دیکھو، تو اللہ سے تجارت کر لو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، دیکھنا اللہ کیسے تمہیں منافع کے طور پر بہت کچھ دے دے گا۔ میرے دوستو، یہی دنیا کا فلسفہ ہے کہ جس کو سمجھ آ گئی وہ پار لگ گیا، کہ جس کو سمجھ آ گئی اس کے پاس ڈھیروں آ گیا، کہ جس نے صرف اپنے پاس جمع کرنے کا سوچ لیا وہی کمزور رہ گیا۔ تو یہ دنیا کے فلسفے کو سمجھ جاؤ کہ جمع کرنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے، بانٹنے سے تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ یا اللہ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار مجھے اور میرے تمام دیکھنے والے دوستوں کو بانٹنے والا بنانا، مجھے اور تمام دوستوں کو تقسیم کرنے والا بنانا، مجھے اور میرے تمام دوستوں کو جمع کرنے والے لعنت سے دور رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔